شرم الشیخ کے اندر آپ کو پتہ ہے ایک بہت بڑا ایک اجلاس ہوا جس کے تحت فتح السیسی جو مصر کے پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے اس کو ہوسٹ کیا اور ڈونلڈ ٹرمپ بھی پہنچے، شہباز شریف صاحب بھی پہنچے پاکستان کی نمائندگی کرنے کے لیے، اور ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے شاہ عبداللہ پہنچے جو دوم ہے اردن کے، اور دوسری جانب اگر آپ دیکھیں رجب طیب اردگان بیٹھے. لیکن دو شخصیات اس میں سے غائب تھی اس اجلاس میں سے. وہ کون سی شخصیات تھی؟ وہ شخصیات تھی MBS سعودیہ کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان اور اسرائیل کے پرائم منسٹر نیتن یاہو. اسرائیل کے پرائم منسٹر کے نیتن یاہو کے نہ آنے کی وجہ تو ہمیں پتہ لگ گئی کہ طیب اردگان نے بہت سخت موقف اپنایا، جس کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ بندہ بہت ہارڈ لائنر ہے، یہ بندہ بہت سخت ہے، اس کے ساتھ ٹیکل کرنا ایک کام ہے. ڈونلڈ ٹرمپ آپ کو پتہ ہے کہ منہ پھٹے ذرا وہ ہر بات کسی کو کہہ دیتے. انہوں نے کہا کہ اگر نیتن یاہو یہاں پہ شرکت کرے گا تو ترکی کا جہاز یہاں پہ لینڈ نہیں کرے گا، جس کی وجہ سے مخاصمت کو اور مخالفت کو اوائڈ کرتے ہوئے نیتن یاہو کو اس کا حصہ نہیں بنایا گیا. لیکن یہ بات بھی روز روشن کی طرح یہ ہے کہ بڑی اچھی کیمسٹری ہمیں دیکھنے کو ملی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی اور ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف صاحب کی. اگر آپ دیکھیں اس فوٹیج کے اندر یہ چیز بڑی واضح نظر آتی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں ایک دم سے ہی سرپرائزنگلی مڑ کے شہباز شریف صاحب کو آگے کرتے ہیں، فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی تعریف کرتے ہیں، اور ساتھ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کنٹری ہے یہ بڑا ریزیلینٹ ہے، شہباز شریف صاحب کی قیادت بہت اچھی ہے، مجھے فیلڈ مارشل بہت پسند ہے اور میں پرسنلی طور پہ انہیں لائک کرتا ہوں. اگر آپ دوسری طرف دیکھیں جب کیم سٹارمر کے ساتھ شہباز شریف صاحب کھڑے اور ڈونلڈ ٹرمپ پیچھے مڑ کے ان کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہندوستان اور پاکستان اچھے ہمسایوں کی طرح رہیں گے، تو شہباز شریف صاحب کا ایسے آنکھ کا اشارہ یہ بہت مشہور ہو رہا ہے، اس کے اوپر میمز بن رہی ہیں. کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ پاکستان نے ایک جنگ جیتی ہے اور اس جنگ کی باز گزشت کے تحت بڑے بڑے ایوانوں میں ایون سپر پاور آف دا ورلڈ دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ از آلسو اپریشیٹنگ پاکستان ان ایوری مینر. کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آنے والے دنوں کی ڈیولپمنٹس جو ہوں گی سو ہوں گی، لیکن پاکستان کے ساتھ میزائلوں کی خریداری، پاکستان کی انٹرنیشنل سٹیج پہ پرفارمنس، یہ اس بات کی عکاس ہے کہ جو ہماری سول ملٹری لیڈرشپ ہے وہ اس وقت ایک پیج پہ نظر آ رہی ہے، لیکن ملکی جو معاملات ہیں وہ کسی حد تک دگرگوں اور کسی اور نہج پہ جاتے نظر آ رہے ہیں. آنے والے دنوں میں کیا ڈیولپمنٹس ہوگی؟ مشرقی بارڈر گرم ہوگا، مغربی بارڈر گرم ہوگا، کیونکہ ہمارے دونوں جانب طویل سرحدیں اور ان سرحدوں پر اس وقت آگ اور خون دونوں ایک ساتھ چل رہے ہیں. آنے والے وقت میں کیا ڈیولپمنٹس ہوگی آپ کو اس سے اپڈیٹ رکھیں گے. میں ہوں حمزہ ساجد رانا، بہت شکریہ.